اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل اور خوبیاں عطا کی، انہی میں سے ایک خوبی آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بے انتہا ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے ہم مختصر جو ہے وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سنتے ہیں، اور اس کے بعد ضمناً ایک دو باتیں انشاءاللہ آپ کے حوالے سے سن کر، اور پھر آپ کی ذہانت کے جو واقعات ہیں، کس طرح آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو مصائب و آلام سے بچایا، اور اسلام کے اس شجر کی آبیاری کی، اور اسلام کے احکامات کو کس انداز میں آپ نے پروان چڑھایا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک عبداللہ ہے۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب صدیق ہے، عتیق ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ عتیق کا معنی آزاد۔ سرکار ابو بکر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی اور فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل عطا کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان سے یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر جہنم سے آزاد ہے۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ کا جو دوسرا لقب ہے صدیق، یہ آپ کو کیسے دیا گیا، اس کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا شرف حاصل کیا اور واپس آ کر لوگوں کو بتایا کہ آج کی رات میرے رب نے مجھے معراج عطا کی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس سے اوپر پھر ساتوں آسمان اور لامکاں تک، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ جب یہ بات آپ نے آ کر بیان کی نا، تو کفار مکہ کو گویا ایک بہانہ مل گیا۔ وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر، جن کو تم اپنا پیغمبر مانتے ہو، جانتے ہو انہوں نے کیا بات کہی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کیا کہا؟ تو وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، فرمایا یہ تو ایک بات ہے، اگر وہ اس سے بھی کوئی عجیب بات بیان کرے اور صبح و شام بیان کرے تو جیسے مصطفیٰ کہتے جائیں گے ہم تسلیم کرتے جائیں گے۔ تو جیسے آپ نے یہ تصدیق کی، آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ اور ایک اور روایت بیان کی کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات واپس آنے لگے تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں واپس جا کر اپنی قوم کو جب بتاؤں گا تو میری قوم والے میری تصدیق نہیں کریں گے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق کرے گے۔ اور کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ تو اس وقت آپ کو یہ
لقب دیا گیا۔ اب آ جائیے ہمارے محترم اسلامی بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی خلیفۃ المسلمین بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے مومن تھے، بچپن ہی سے مومن تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے مقام صدیق کیسے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں دو صحابہ، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، جب رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ روحوں سے فرمایا اللہ اکبر، تو تمام نے جواب دیا بلا، اے مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، اور دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے تک، اور نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے وفات ظاہری تک، اور وفات سے ہمیشہ ہمیشہ تک صدیق اکبر بھی مسلمان تھے، مولا علی بھی مسلمان تھے، مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ کبھی کسی وقت میں کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی، کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر و شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی اور نہ قیامت تک لگے گی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو کیسا مقام عطا کیا، اور اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے۔ اب کس پیارے انداز کے اندر ان دونوں کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان سب سے افضل ہے۔ ایک دن مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا درجہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا اگر ایک پلڑے میں ابوبکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان ہو، ذرا غور کیجیے پیارے محترم اسلامی بھائی، دوسری امت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو باقی امت ہے اس میں تمام صحابہ بھی ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بڑے بڑے علماء، اولیاء، فقہاء کتنی زیادہ فضیلت والے، مگر اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان اور دوسرے میں ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بڑھ جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ سرکار نے آپ کے ایمان پر مہر لگا دی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس لیے نہیں کہ یہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ یہ زیادہ روزے رکھتے ہیں، بلکہ ان کی یہ فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو رب نے ان کے دل کے اندر رکھ دی ہے۔
جو رب نے ان کے دل میں رکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جو رب نے دل میں رکھا نا وہ ایک راز تھا، راز ہے جو حضرت صدیق اکبر کے دل میں رکھا، اور اس راز کو کوئی نہیں جان سکا۔ صوفیاء فرماتے ہیں اسی راز کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر سے ایسی ایسی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں جو کسی اور صحابی سے ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی ہی پیاری روایت ہے جس کو امام شاعرانی نے الیواقیت والجواہر کے اندر بیان کیا۔ ابھی ہم نے سنا نا، اللہ تعالیٰ نے روحوں سے خطاب فرما کر فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا، اے مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا خدا ہے، ہمیں بنانے والا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، موضوع ہے ہمارا صدیق اکبر کی ذہانت، یہ بھی سمجھیے گا اور ساتھ یہ بھی سمجھیے گا اللہ نے انہیں ایمان کیسا عطا کیا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنے کا ملکہ کیسے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی پرواز کتنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت انبیاء کے بعد اپنی معرفت سب سے زیادہ صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ امام شاعرانی فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام ایک بار اپنے صحابہ سے بات کر رہے تھے تو صدیق اکبر کو مخاطب کیا۔ اب جس طرح بندہ بات کرتے کرتے کسی ایک بندے کو مخاطب کر کے پھر اس سے ایک سوال کرتا ہے، اگر کوئی پچھلا واقعہ ہو نا، پچھلا واقعہ، تو بعض اوقات یاد کروانا پڑتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ فلاں سال میں جو واقعہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا غور کیجئے سرکار علیہ السلام کی بات کو کیسے سمجھتے ہیں اور اللہ نے کیسا مقام دیا۔ سرکار نے ایک روز خطاب کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صرف اتنا کہا، ابو بکر وہ وقت یاد ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ ابو بکر وہ وقت یاد ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی ہاں حضور مجھے یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار آپ نے کیا تھا، سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ ذرا غور کیجئے، مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر وہ وقت یاد ہے، یہ نہیں بتایا کس سال کی بات کی جا رہی ہے، کس دن کی بات کی جا رہی ہے، کس واقعے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن مصطفیٰ جانتے ہیں میں بات کیا کر رہا ہوں، اور مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں میرے ابو بکر کو بھی یاد ہے رب نے کہا تھا کیا میں تمہارا خدا نہیں، ہر ایک نے اقرار کیا، اور سب سے پہلے مصطفیٰ نے کہا بلا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ وقت بھی یاد ہے، وہ لمحہ بھی یاد ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں رب کی ربوبیت کا اقرار سب سے پہلے آپ نے کیا تھا۔ یہ ان کا ایمان ہے، اور مصطفیٰ جانتے ہیں میرے اس غلام کا مقام کیا ہے۔ اب آئیے پیارے محترم اسلامی بھائی، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کیسی تھی، اور یہاں پر اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات آپ کی طرف بڑھا دوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامل الایمان ہونے کے حوالے سے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، آج بعض اوقات شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو ایمان والے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو یہ گستاخیاں کی ہیں، اور طرح طرح کے الزامات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ایمان پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کا سفر شروع کیا تو ذرا غور کرو اس ہجرت کے سفر میں ساتھ کس کو رکھا ہے؟ ظاہری طور پر جان کا خطرہ ہے، دشمن تیار بیٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ انہوں نے رکھا جو پکڑ کر لائے گا ہم اسے انعام دیں گے، مالا مال کر دیں گے۔ ظاہری طور پر جان کا خطرہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو نا، اس لمحے کے اندر اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، تمہاری جان کو خطرہ ہو اور تم ایسے لمحے سفر کرنا چاہتے ہو، اور اکیلے سفر بھی نہیں کرنا، ساتھ کسی کو لے کر جانا ہے، تم کس کو ساتھ رکھو گے؟ جس کے اوپر مکمل یقین ہے، مکمل بھروسہ ہے، مکمل اعتماد ہے، اسے تم اپنے ساتھ رکھو گے، ورنہ جان جا سکتی ہے، تمہیں مارا جا سکتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اے بندے غور تو کر ذرا، جب مصطفیٰ مکے سے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، اس وقت مولا علی بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، اور سرکار کے اہل بیت میں سے بہت سے افراد موجود ہیں، مگر اس ہجرت کے سفر کے اندر مصطفیٰ نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، حضرت علی کو بستر پہ چھوڑا ہے، بقیہ افراد کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے اس سفر کے اندر جب جان کا خطرہ ہے، اس سفر کے اندر جب دشمن تیار بیٹھا ہے، مصطفیٰ صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، انہیں ہم سفر بناتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ مصطفیٰ کو صدیق اکبر کے اوپر مکمل بھروسہ ہے، مکمل یقین ہے، تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ جانتے ہیں میرا ابو بکر سچے ایمان والا، مصطفیٰ جانتے ہیں ابو بکر سچے ایمان والا ہے۔ یہ ان کا ایمان ہے جس کی گواہی سرکار نے اس انداز میں دی ہے۔ اب آئیے ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت بچپن سے لے کر آخری عمر تک اگر ہم آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں نا، ہمیں ہر لمحے کے اندر آپ کی ذہانت نظر آتی ہے، ذہانت نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، دنیا میں کفر و شرک عام تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی شرک والے معاملات تھے۔ ایک دن وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عبادت خانے میں لے کر گئے اور پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے کہا بیٹا یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کر معذرت۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلے گئے اور کسی دوسرے کام میں لگ گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کی ان مورتیوں کے سامنے ہیں۔ اب آپ کی ذہانت دیکھیے گا ذرا، 4 سال کی عمر ہے۔ ہمارے ہاں 4 سال کا بچہ بھی فیڈر نہیں چھوڑتا، اور اس نے وہ جو ایک سمجھ والی عقل والی باتیں وہ کہاں سے کرنی، ایک عام جو ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور ایک بت کے قریب ہوئے، اور بت کے قریب ہونے کے بعد آپ نے فرمایا انی جائع فاطعمنی، اس بت کو مخاطب کیا اور فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ ذہانت دیکھیے ذرا، اب وہ بے جان پتھر تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انی عارف فاکسنی، مجھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے پہنا ہو۔ پتھر تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا؟
اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں پتھر مارنے لگا، اگر خدا ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ، اگر خدا ہو اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ اکبر. پھر آپ نے مارا، وہ ٹوٹ کے گر جاتا. ذرا غور کیجیے پیارے محترم اسلامی بھائیو، 4 سال کی عمر ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی ذہانت عطا کی. سیدھی اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو فرمایا رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے سے لے کر دنیا میں آنے تک، دنیا میں آنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے پھر اعلان نبوت کا اقرار کرنے اور دنیا سے جانے تک ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے شرک نہیں کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت عمر بھی، عثمان غنی، حضرت علی، امیر معاویہ بھی، ہر صحابی نبی. اب جب آپ نے یہ پتھر مارا تو مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو برداشت نہ کر پائی اور منہ کے پل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے گرنے کی آواز سنی تو آپ کے والد دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے باطل خدا کا یہ حال دیکھا تو غصے میں حضرت ابوبکر کو ایک تھپڑ لگایا اور بازو سے پکڑ کر گھر لے گئے اور آپ کی والدہ کو جا کر کہا دیکھو آج تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. اب ذرا سنیے گا، آپ کی والدہ نے جب یہ سارا واقعہ سنا نا تو فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی قصور نہیں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں. کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے ایک آواز سنی تھی، جب یہ پیدا ہوا میں نے ایک آواز سنی یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق ولمحمد صاحب ورفیق. وہ کہنے تھی، آپ فرماتی ہیں جب یہ پیدا ہوئے تھے غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی سچی بندی تمہیں آزاد بیٹا مبارک ہو، آزاد بیٹا مبارک ہو. آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد عربی کا دنیا میں رفیق ہے. ہر صحابی نبی، آواز تھوڑی بندے سے زیادہ آواز تھوڑی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اب مزید سنیے پیارے محترم اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی ذہانت عطا کی اور ایسے ایسے موقعوں پر جب مشکل وقت آیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، اس موقع پر بھی اگر امت کو بچایا ہے تو صدیق اکبر نے بچایا ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. ذرا غور کیجئے صحابہ پر وہ کیسے قیامت کا وقت ہوگا. صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، ان کا جینا مشکل ہو گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند، ذہین، دور اندیش صحابی جن کی رائے کے موافق قرآن اترتا ہے، جن کی رائے کے موافق قرآن اترتا ہے، وہ بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور سرکار کے غم میں بے خود ہو جاتے ہیں. اور آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ یہ اعلان کرتے تھے کہ جس نے کہا سرکار کا انتقال ہو گیا عمر اس کی گردن اتار دے گا. آپ کی یہ حالت تھی.
فرمایا میں اس کی گردن اتار دوں گا جس نے یہ بات کی۔ ذرا غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایسے مشکل وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی طرح مضبوط رکھا۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ سے یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کو جب رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کی خبر ملی، آپ تشریف لائے، صحابہ کرام غم سے نڈھال تھے۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، پریشان ہیں، تو آپ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور بھی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے، رب فرما رہا ہے اگر وہ انتقال فرمائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اس لمحے میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ فاروق اعظم جیسا بندہ یہ اعلان کر رہا ہے، جس نے یہ بات کی کہ سرکار کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ایسے نازک لمحے کے اندر جبکہ کفار اب یہ چاہتے ہیں مسلمان منتشر ہو جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں، ان کی ہمت جواب دے جائے، اگر امت کو اکٹھا کیا ہے، انہیں حوصلہ دیا ہے، انہیں سنبھالا ہے اور کفار کی سازش کو ناکام بنایا ہے، تو انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایسے مشکل وقت کے اندر امت کو سنبھالا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، عرب کے چند قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ فتنوں پر فتنے آ رہے ہیں، زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ تو صرف سرکار کے دور تک تھی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض نہیں۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو آپ ان پہ تلوار اٹھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کا جواب سنیے ذرا۔ آپ نے فرمایا جو نماز کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی یہ کہے نماز تو فرض ہے مگر زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرضیت کا انکار کرے، آپ نے فرمایا جو فرق کرے گا ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ بعض صحابہ نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ درست نہیں، اس وقت یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، تلوار چلائی، اٹھائی، اور جب آپ نے جہاد کیا نا، وہی لوگ جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ کے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ صدیق اکبر کو رب نے کیسے ذہانت عطا کی، اور جب یہ معاملہ ہوا نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دے کر کہنے لگے اے ابو بکر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تم نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ کی ذہانت کا ذرا واقعہ، میں 2 واقعے عرض کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اور وہ شرائط ایسی تھی جو بظاہر
مسلمانوں کے حق میں نہ تھی، اور کئی صحابہ ان کی ایک جو ذاتی ایک طبیعت کے مطابق رائے تھی وہ یہ تھی کہ یہ شرائط ہمارے حق میں نہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کیا ہم حق پہ نہیں؟ اگر ہم حق پہ ہیں تو یہ شرائط کیوں مانے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کی، حضور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نے یہ شرائط تسلیم کی ہیں، کیا یہ ہمارے خلاف نہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہ ہے کہ آپ نے بھی وہی جواب دیا جو سرکار کی بارگاہ سے ملا تھا۔ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، مطلب یہ کہ کچھ جواب دیا اور انہیں ٹھنڈا کیا۔ تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے، وہیں سے وہ بھی وہاں سے بھی وہی جواب ملتا، اور پھر انہوں نے مانا کہ اس وقت جو مصطفیٰ نے فیصلہ کیا تھا اور صدیق اکبر نے بھی تسلیم کیا تھا وہی بالکل درست تھا۔ اور اس سے بھی نازک لمحہ ایک اور آیا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، خلیفہ مقرر کرنے کا وقت آیا، خلیفہ مقرر کرنا ہے، اور اسی لمحے کے اندر قوموں کے اندر فرقے بن جاتے ہیں، لوگ بٹ جاتے ہیں، مختلف دھڑے بن جاتے ہیں، مگر یہ صدیق اکبر کی ذہانت ہے، آپ کی دور اندیشی ہے، آپ نے اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے جو سرکار نے تربیت کی تھی اس سے کام لیتے ہوئے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اے عثمان لکھو اس حالت میں کہ ابو بکر دنیا سے جا رہا ہے، میں تمہارے اوپر عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں، عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور آج انگریز بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جیسا خلیفہ مسلمانوں کے اندر حضرت عمر کی صورت میں آیا ہے اور کوئی ایسا خلیفہ نہیں ہے، آپ نے ایسا کام کیا ہے، ایسی فتوحات کی ہیں اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لوگ آج حیران ہیں، آپ کی انداز حکومت پہ حیران ہے، انداز خلافت پہ حیران ہے، اور دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے اگر اس کائنات میں مسلمانوں کو دوسرا عمر مل جاتا اس دنیا میں صرف مذہب اسلام ہوتا، اگر دوسرا عمر مل جاتا، اور ان کو خلیفہ بنا کر کے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ خاص بات ہے محترم اسلامی بھائیوں سمجھنے والی، زکوٰۃ کا انکار ہوا، خلیفہ بنانے کا وقت آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اس کے علاوہ ایک دو اور بھی آپ علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ آیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حل کیا، حدیث سنا کر، اور یہ بات چھڑی کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک روزہ مبارک کہاں منایا جائے، تو صدیق اکبر نے مسئلہ حل کیا، فرمایا میں نے خود سرکار سے سنا ہے اللہ کے نبی کا جہاں وصال ہو انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے مشکل مرحلے آئے، بعض صحابہ بھی پریشان ہوئے لیکن صدیق اکبر پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے امت کو سنبھالا ہے، ڈھارس بندھائی ہے، حوصلہ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب تربیت ہے ذات مصطفیٰ کی، یہ سب فیضان مصطفیٰ ہے، یہ سب کرم نظر مصطفیٰ کا ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضور نبی کریم علیہ السلام مکے سے مدینے جا رہے ہیں، 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر رہتے ہیں، ایک صدیق اکبر کی ذات ہے، دوسری مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کوئی ایک اللہ کے ولی کے پاس چند لمحے کے لیے بیٹھ جائے، حدیث کہتی ہے لا یشکا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، جو اللہ کے ولی کے پاس آ کے بیٹھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، قسمت چمک جاتی ہے، نصیب اچھا ہو جاتا ہے، رب نصیب چمکا دیتا ہے۔ روانہ کیا ہوگا وہ لشکر
لشکر واپس آ جائے گا، ملک روم پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر واپس آ جائے گا۔ اب لوگ یہ سمجھیں گے مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمانوں کی ہمت ختم ہو گئی۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں، لشکر واپس نہیں آئے گا، یہ جنگ کے لیے جائے گا، ان پہ حملہ کیا جائے گا۔ مصطفیٰ جانتے تھے اس لشکر کو روانہ کرنا ہے، صدیق نے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور مصطفیٰ یہ بھی جانتے تھے میرے دنیا سے جانے کے بعد جو مشرق وقت ہے ان میں سے ایک وقت یہ ہے خلیفہ جب کوئی نہ ہو، کسی کو مقرر نہ کیا جائے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف گروہ بن جاتے ہیں، مختلف ٹولے بن جاتے ہیں، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ جانتے ہیں صدیق اکبر نے خلیفہ مقرر کرنا ہے، اچھا فیصلہ کرنا ہے، امت کو بچانا ہے، زکوٰۃ کو بچانا ہے، لشکر روانہ کرنے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو بچانا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ ہجرت کے سفر میں غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، نظر کی جا رہی ہے، کرم کیا جا رہا ہے، فیض عطا کیا جا رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ مصطفیٰ ہے ایک انگلی کا اشارہ کرے چاند کلیجہ چیر دیتا ہے، یہ تو وہ مصطفیٰ ہے ایک انگلی کا اشارہ کرے ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے، یہ تو وہ مصطفیٰ ہے آپ اشارہ کر دیتے ہیں پتھر پانی پہ تیرتا ہوا ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، آپ درخت کو اشارہ کریں پوری شاخ نیچے آ جاتی ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، فضان دیا جا رہا ہے، نظر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ نظر ہے اٹھ گئی جس طرح دم میں دم آ گیا، اٹھ گئی جس طرح دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور مصطفیٰ صدیق اکبر پہ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 3 دن اور 3 راتیں کرم کرتے رہے ہیں، عطائیں کرتے رہے ہیں، فیض عطا کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں جب بھی مشکل وقت آئے گا میرے صدیق نے اس کا مقابلہ کرنا۔ یہی کا مقام ہے۔ امت میں بڑے بڑے مشکل وقت آئے آپ کے دور کے اندر، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ فیضان کہاں سے ملا؟ جو غار کے اندر مصطفیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے، ذرا غور کیجیے۔ ایک تو وہاں نماز ہے، نماز 5 وقت کی فرض، تو 5 وقت کی نماز ادا ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمیں چند ایک روایات ملتی ہیں جس میں مختلف واقعات ہوئے، اور اس کے بعد جو پورا وقت ہے وہ کیسے گزارا گیا۔ تو گویا محبت کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کا ہے، آنکھیں ابو بکر کی ہیں، اور یہاں خصوصی فیضان مل رہا، خصوصی عطائیں کی جا رہی ہیں، خصوصی کرم کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جب سرکار کے جانے کے بعد امت پہ مشکل وقت آتا ہے، بڑے بڑے صحابی بظاہر پریشان بھی ہو جائیں، صدیق اکبر مضبوطی کا پہاڑ بنے رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو ذہانت اور کمال عطا کیا۔ اور آخر میں اپنے بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے 2 روایات عرض کرتا ہوں مختصر انداز میں۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ ہم بھی انہی کے پیار میں آئے نا، ان سے پیار کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں جنت عدن کے اندر صرف اسے داخل کروں گا جو ابو بکر سے پیار کرے، جو ابو بکر سے پیار کرے گا۔ اور ایک یہودی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہودی کہہ رہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی تو سر جھکا لیا، اس سے اعراض کیا، یعنی اسے گویا یہ سمجھا رہے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی سے بھی محبت کرو نا۔ اب یہ بات حضور نبی کریم علیہ السلام تک پہنچی کہ ایک یہودی نے یہ بات کی ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے محبت کرتا تھا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور پتہ ہے کیا کہا؟ تمہارے لیے رب کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کی بارگاہ سے پیغام ہے،
رب فرماتا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے اس کے پیروں میں نہ بیڑیاں ڈالی جائیں گی نہ گردن میں زنجیر ڈالی جائیں گی۔ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے، جب آپ نے یہ پیغام سنایا نا، یہودی کہنے لگا صدیق اکبر سے بھی مجھے محبت ہے اور میں اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے رب یہ عطا کرتا ہے۔ آخری روایت شارٹ انداز میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہر صحابی نے محبت کی ہے، اہل بیت کے ہر فرد نے محبت کی ہے، ہر شخص نے، مولا علی نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے، ہر شخص نے حضرت صدیق اکبر سے پیار کیا ہے۔ اس کی ایک جھلک عرض کرتا ہوں، حضرت مولا علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ارادہ ہے سرکار کی بارگاہ میں جانے کا، ادھر سے صدیق اکبر نکلتے ہیں، ارادہ ہے سرکار کی بارگاہ میں آنے کا، سرکار کے دروازے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مولا علی صدیق اکبر سے کہتے ہیں ابو بکر تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں، تم آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں علی تم آگے میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں۔ عزت کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے حضرت علی کہتے ہیں میں تمہارے آگے نہیں چلتا، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے آسمانوں کا یہ سورج ابو بکر سے بہتر کسی انسان پہ کبھی طلوع نہیں ہوا، اے ابو بکر میں تیرے آگے نہیں چل سکتا۔ صدیق اکبر کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو میں نے بھی مصطفیٰ سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے کائنات کی بہترین عورت کا نکاح بہترین مرد سے کر دیا ہے، اے علی تیری زوجہ بہترین عورت ہے، تو بہترین مرد ہے، تو اونچی شان والا اونچے مقام والا ہے، میں تیرے آگے نہیں چلتا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو کہا علی میں بھی تیرے آگے نہیں چلتا، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو حضرت آدم کو دیکھنا چاہے، حضرت یوسف ان کے حسن کو دیکھنا چاہے، حضرت موسیٰ ان کی نماز کو دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ ان کے تقوی کو دیکھنا چاہے، محمد عربی ان کی اخلاق کو دیکھنا چاہے، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، علی کے چہرے کو دیکھ لے، علی کی صورت کی زیارت کر لے۔ اے علی تیرا یہ مقام ہے، میں تیرے آگے نہیں چلتا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں نے بھی مصطفیٰ سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے حضرت ابراہیم کے سینے کی زیارت کرنی ہو وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے، ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر کو کہنے لگے آپ اتنی اونچی عصمت والے، اتنے اونچا مقام والے، اتنی عصمت والے ہیں، میں آپ کے آگے نہیں چلتا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی آپ فرماتے ہیں اے علی میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں رب سلام دے رہا ہے اور رب کہتا ہے اے محمد عربی میں تجھ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں فاطمہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں علی سے بھی پیار کرتا ہوں، میں حسن حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اے علی تیری زوجہ بھی جانا ہے، تیرے بیٹے بھی جانا ہے، تیرا خاندان بھی جانا ہے، میں تیرے آگے نہیں چلنے والا۔ جب آپ نے یہ بیان کیا حضرت علی آپ کی شان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک پلڑے کے اندر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر سارے لوگوں کا ایمان رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا، ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں نے بھی مصطفیٰ سے یہ تیرا مقام سنا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کے فرشتے میرے ابو بکر کو چھانک کے دیکھتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ابو بکر کا دیدار کرتے ہیں، میں تیرے آگے نہیں چلنے والا۔ حضرت علی حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، آگے کوئی بھی نہیں چلتا، سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دو غلام ہیں باہر کھڑے ہیں، مناظرہ چل رہا ہے،
کوئی آگے چلنے کو تیار نہیں، آپ ان کا فیصلہ کر دیجئے، ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ سرکار باہر تشریف لے کر آتے ہیں اور کیا دیکھا؟ صدیق اکبر مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، مولا علی صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میری بات توجہ سے سنو، اس دنیا کے اندر رب نے جتنے درخت پیدا کیے ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور اس دنیا کے اندر جتنا پانی ہے، جتنے دریا ہے، جتنے سمندر ہے، ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور ایک لکھنے والا ابو بکر کی شان کو لکھے، ایک لکھنے والا علی کی شان کو لکھے۔ آپ فرماتے ہیں کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، نہ ابو بکر کا مقام کم ہوگا نہ علی کی شان ختم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ فرمایا دونوں میں سے کسی کا مقام کم نہیں ہوگا۔ جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بناؤ، اور جتنا پانی ہے اس کی سیاہی بناؤ۔ ایک لکھنے والا ابو بکر کی شان لکھے، ایک صدیق مولا علی کی شان لکھے۔ فرمایا نہ ان کی شان کم ہوگی نہ علی کا مقام ختم ہوگا۔ حضرت علی نے تو یوں پیار کیا ہے، اور دوبارہ سن لیجئے، رب فرماتا ہے جنت عدن میں صرف اسے داخل کروں گا جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ پیار ہمارے مقدر میں پکا پکا ہو جائے اور ہم صحابہ کے اہل بیت کے دیوانے بن جائیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اہل بیت کی جو محبت ہے نا، اس کا سمندر دل کے اندر ڈھانٹے مارتا رہا ہے۔